حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور آپ کے دعووں کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے کچھ باتوں پر اعتراض کیا اور اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑایا ہے، اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو دعوے کیے قصیدہ غوثیہ کی صورت میں یہ تو کفریہ اور شرکیہ دعوے ہیں، اور قصیدہ غوثیہ تو شرک اور کفر سے بھرا ہوا ہے، اور یہ متکبرانہ دعوے جو ہیں یہ نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں اور نہ ہی کسی صحابی نے ایسے متکبرانہ دعوے کیے ہیں۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا کی سوچ میں فرق ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعوے کیے ہیں یہ متکبرانہ نعوذ باللہ دعوے نہیں ہیں، بلکہ یہ تحدیث نعمت ہے، اور اللہ نے جو عظمت اور شان ان کو عطا کی اس کا اظہار ہے۔ اگر اس طرح کے دعووں کو تکبر کہا جائے، نعوذ باللہ، اور کبر اور بڑائی اور تکبر کہا جائے، تو پھر انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صالحین نے جو دعوے کیے ہیں کیا ان کو تکبر کہا جائے گا؟ قرآن مجید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کے آتے ہو اور جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ اُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تکبر کیا؟ نعوذ باللہ نہیں، تحدیث نعمت ہے، اور اللہ نے جو عظمت و شان دی اس کا اظہار ہے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سورہ یوسف میں آیت نمبر 59 ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انا خیر المنزلین انی اوفی الکیل والمیزان وانا خیر المنزلین، میں خیر المنزلین ہوں۔ یہ دعویٰ ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے بارے میں کہے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یا اللہ تو خیر المنزلین ہے، اور سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انا خیر المنزلین۔ تو اب یہ ان کا دعویٰ کیا تکبر تھا؟ نعوذ باللہ تعالی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالو، اس سے ان کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی واپس آ جائے گی۔ کیا تکبر کے طور پر یہ کہا تھا؟ نہیں، اپنی عظمت و شان کے اظہار کے لیے۔ انی حفیظ علیم، فرمایا میں حفیظ و علیم ہوں، یہ یوسف علیہ السلام کا دعویٰ تھا۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ دعویٰ تکبر تھا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت آصف بن برخیہ نے جو اظہار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یہ دعویٰ تو ہے لیکن تکبر نہیں ہے، بلکہ اپنی عظمت کا اظہار ہے، اپنی شان کا اظہار اور تحدیث نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار دعاوی کتب حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے دعوے کیے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5940 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ نعوذ باللہ تکبر ہے، علیہ باللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ تحدیث نعمت اور اظہار عظمت کے لیے ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4190 اور جامع ترمذی 2312 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعوے فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر۔ ان کو تکبر نہیں کہہ سکتے، یہ تکبر وہی کہے گا جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے اور جو حق اور حقیقت کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اور یہ جو اعتراضات مرزا کرتا ہے یہ اعتراضات وہ ہیں جو منکرین حدیث کے اعتراضات ہیں، جو ملحدین کے اعتراضات ہیں قرآن پر۔ یعنی مثال کے طور پر بخاری مسلم میں ایسے انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات کے معجزات موجود ہیں، ان کی عظمت و شان یا ان کے واقعات موجود ہیں، ان واقعات کو لے کر منکرین حدیث جو ہیں وہ اعتراضات کرتے ہیں، اور ملحدین قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن مجید میں جو انبیاء کے معجزات ہیں ان کا ذکر دے کے۔ تو انہی سے سیکھ کر مرزے نے اولیاء اللہ کی کرامات پر اعتراض اور انکار کرنا شروع کیا، اور اسی انداز سے اعتراض کرتا ہے جس طرح منکرین حدیث اور ملحدین اعتراض کرتے ہیں۔ اور پھر سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کے حوالے سے جو بات کی ہے
یہ بطور ادلال اور بطور ناز کے اللہ کی بارگاہ میں جو ناز اور ادلال ہوتا ہے اللہ کے محبوبوں کا، اس انداز سے بات کی ہے۔ اس کو میں اس طریقے سے سمجھاؤں گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، 5020 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، قیامت کا دن ہوگا، اہل ایمان مومنین اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ مومنین اپنے مسلمان مومن بھائیوں کے لیے جھگڑا کریں گے۔ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑا کرتے ہو، اس سے زیادہ وہ رب کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ حدیث کے کلمات ہے، ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون لہ فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم، یعنی مومنین اپنے بھائیوں کے بارے میں جو جھگڑا رب کی بارگاہ میں کریں گے، تمہارے اس جھگڑے سے زیادہ اشد ہوگا، زیادہ سخت ہوگا جو تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جھگڑا کرتے ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ تو کیا مومنین اللہ کے جھگڑا اللہ پر کوئی پریشر یا دباؤ ڈالتے ہوئے کریں گے؟ نہیں، بلکہ ناز، اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو ناز ہوگا اور جو ادلال کے طور پر کریں گے وہ ہوگا، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی پریشر اور دباؤ ڈالنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ تو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مریدوں کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بطور ناز کی ہے، کہ اللہ کی ذات پر مجھے ناز ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ میرے مریدوں کو توبہ کی مرتبہ کو توفیق عطا کرے گا۔ اس طرح ایک اور روایت کتب حدیث میں موجود ہے اور متعدد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کچا بچہ، جو بچہ فوت ہو گیا، وہ کچا بچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے جھگڑا کرے گا۔ تو کیا وہ بچہ جھگڑا کرے گا اللہ پہ نعوذ باللہ کو دھونس اور اللہ پر کوئی دباؤ اور پریشر ڈالنے کے لیے؟ نہیں، نعوذ باللہ، وہ بطور ناز اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا اپنے والدین کی شفاعت اور بخشش کروانے کے لیے۔ تو اسی طرح غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کے لیے اور اپنے معتقدین اور اپنے محبین کے لیے یہ بات کی ہے کہ میں اپنے مریدوں کو اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کرواؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے اس طرح کے بے شمار احادیث شفاعت آپ دیکھ لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی اور اپنی امت کے گناہگار لوگوں کی شفاعت رب کی بارگاہ میں کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث موجود ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ جو وہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا۔ تو کیا یہ تکبر کے طور پر نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی شان ہے اس کا اظہار اور اس عظمت کا اظہار ہے۔ اور ایک اور اعتراض مرزا نے حضور سے غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہے، وہ اعتراض یہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کا ستر جو ہے نا وہ کھل جائے تو میں اپنے مرید کا ستر چھپانے والا ہوں۔ تو کہتا ہے یہ جو قادری ہیں، جو پکا سچا قادری ہوگا، وہ اس کو اگر اتنا کانفیڈنٹ ہے تو وہ یہ کرے گا کہ میڈیا کے کیمرے بلوائے گا اور ان کے سامنے، میڈیا کے کیمروں کے سامنے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے اپنی دھوتی کھول دے گا۔ اس طرح بات کر کے تو مذاق بھی اڑایا اور ٹھٹھا کیا۔ ابھی میں وہ چیزیں پیش نہیں کرتا جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے اور مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں، میں صرف الزامی طور پر مرزا کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہی بات اگر ملحدین آپ سے کہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود اور ہستی کے منکر ہیں، وہ یہ بات آپ سے کریں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں اور قرآن میں یہ بات موجود ہے، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی مجھ سے دعا کرے، جب بھی بندہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر ملحدین یہ بات کریں کہ مرزا صاحب آپ توحید کے زیادہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا میڈیا کے کیمرے منگوائیں اور میڈیا کے کیمرے منگوا کے یا اللہ مدد کہیں اور دھوتی کھول دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پتہ چلے گا کہ آپ کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے منکرین حدیث کو اور جو ملحدین ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی آزمائش کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کب یہ کہا کہ تم اس طرح کر کے دھوتی کھول کے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہا ہے کہ میری آزمائش کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آزمائش کرو؟ جب اللہ کی آزمائش کرنے کی اجازت نہیں تو ولیوں کی آزمائش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو مشاہدات پہ پرکھنا شروع کر دیا جائے تو اسلامی جتنے عقائد ہیں کیا آپ ان کو مشاہدات کی روشنی میں آپ ان کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ آپ کا موجود ہے
اور یقیناً ہمارا عقیدہ احادیث متواترہ سے عذاب قبر کا عقیدہ ثابت ہے۔ تو کوئی کہے کہ جتنے چینلز ہیں ان کے کیمرے منگواؤ اور میڈیا کے کیمرے منگوا کے کسی قبر میں لگا دو اور ہمیں دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ تو کیا آپ عذاب قبر کا سارا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو کیمرے کے آن کیمرہ دکھا سکتے ہیں یا مشاہدہ کروا سکتے ہیں؟ جنات موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، جنات اور فرشتوں کے وجود کا آپ معائنہ اور مشاہدہ کیمرے کے ذریعے کروا سکتے ہیں؟ تو یہ مشاہدے پر بنیاد رکھنے کا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا دعویٰ تھا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ دیکھنے کا اور کیمرے لگا کے دیکھنے کا، یہ تو مشاہدے پر ایمان اور عقیدے کی بنیاد رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا جو دعوے آپ کر رہے ہیں اور جو مطالبے آپ کر رہے ہیں۔ اور باقی رہی بات مشاہدے کی کہ مشاہدہ ہی اگر کروانا ہے تو کتنی احادیث ہیں، آپ ذرا ان کا مشاہدہ کروا کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ کیمرے بلوائیں اور کیمرے میڈیا کے بلوا کے آپ ان کا مشاہدہ کروائیں۔ مثال کے طور پہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 446 ہے اور سنن ابی داؤد میں 5099 نمبر، اور اسی طرح ابن ماجہ میں 3869 نمبر، جامع ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کے کوئی چیز کھائے گا، کوئی چیز اسے ضرر نہیں کرے گی۔ تو آپ ذرا زہر کی بوتل پکڑیں اور بوتل پکڑ کے لوگوں کے سامنے میڈیا کے کیمرے بلائیں، حدیث ہے نا، کتب ستہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق ذرا کیمرے پکڑ کے لوگوں کو زہر پی کے دکھائیں اور پتہ چل جائے، ذرا ہمت کر کے دکھائیں۔ تو مشاہدے سے یہ ساری چیزیں دکھانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ اس طریقے سے ہے۔ اور تیسرا اعتراض مرزا نے جو کیا وہ یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر چیز کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے آداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اب مرید کی چونکہ تربیت بھی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے کوتاہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جو بندے آنے والے تھے، یہ کتاب بہجت الاسرار جس کو مرزا صاحب کہتا ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار جس کو پڑھتا ہے، یہ بہجت الاسرار میں شیخ شنوفی المتوفیٰ 413 ہجری انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا۔ تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ اب اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ دیکھیں یہ لوگوں یہ مذاق اڑواتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو مرزا صاحب یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مذاق، اسی طرح اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث، منکرین قرآن اس طرح اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک اور احادیث طیبات کے معجزات پر۔ مثال کے طور پر بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے لیے کے چہرے پہ تماچا مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی۔ منکرین حدیث اس کو لے کے مذاق کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث 1339 ہے اور صحیح مسلم میں 6149 نمبر روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کے تماچا مارا اس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ جلال تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو اس وقت ان کو آیا، اور قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے سورۃ القصص میں، سورۃ القصص میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب قبطی آیا اور اسرائیلی نے آپ سے جب مطالبہ کی اپنی مدد کا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک مکہ دے مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے جو قبطی مرا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب یہی دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تھا، حالانکہ عمر مبارک بھی آپ کی چھوٹی تھی، تو اس حالت میں آپ نے جلال کی حالت میں اس کو مکہ دے مارا اور مر گیا۔
تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جلال سے دیکھا تو اس کی وفات ہو گئی، اس میں آپ کی ذات کا کیا قصور ہے؟ وہ جلال کی تاب نہیں لا سکا تو اس کی اپنی کمزوری تھی، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے یا مارے دہشت کے انسان کی جان نکل جاتی ہے، تو دہشت کے مارے اور خوف کے مارے اس جو خادم اور غلام تھا اس کی جان نکل گئی۔ یہ جلال تھا حضرت سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کا، یہ تو ان کی کرامت ہے، اور اس کرامت کو آپ مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور ان کے غضب کا ذکر قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے داڑھی اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ابن امّہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تاثیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر حالت غضب میں انہوں نے اپنے غلام کو دیکھا، نوکر کو، اور وہ فوت ہو گیا، تو یہ تاثیر اللہ کی طرف سے ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھ کے آپ کو اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3297 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتُلُوا ذَا طُفْیَتَینِ وَالْأَبْتَرِ، دو مخصوص قسم کے سانپ ہیں، جب تم ان کو دیکھو تو ان کو قتل کر دو، طفیتین اور ابتر۔ کیوں؟ انہما یطمسان البصر، کیونکہ یہ دونوں اگر کسی کو دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے دیکھنے سے آنکھوں کی بنائی چلی جاتی ہے، اور یہ اگر حاملہ عورت ان کو دیکھ لے تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ان سانپوں میں یہ تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ سانپوں کی تاثیر کو مانتے اور اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر کو نہیں مانتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ سانپ کے دیکھنے سے یا سانپ کو کوئی دیکھے تو دیکھنے والا اندھا ہو جاتا ہے، سانپ کو دیکھنے سے بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ طفیتین اور ابتر سانپ کی خصوصیت ہے، اور اگر حاملہ عورت اس کو دیکھے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ سانپ کی تاثیر مانتے ہو تو اللہ کے ولی کی نگاہ کی تاثیر کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تاثیر اللہ اپنے ولیوں کی نگاہوں میں پیدا کی ہے۔ اور اسی طرح احادیث صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، العین حق، نگاہ یعنی آنکھ نظر لگ جانا یہ برحق ہے۔ اگر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے تو بری نظر لگ سکتی ہے، تو اچھی نظر سے کوئی تاثیر واقع نہیں ہو سکتی۔